صفحہ نمبر 57 یعنی کہ پیج نمبر 57، معارف الحدیث جلد اول، اور آج کا ہیڈنگ ہے اسلام، ایمان اور احسان۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اللہ کا نبی جو دے وہ لے لو اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ معارف الحدیث، احادیث نبوی کا ایک جدید اور جامع انتخاب، اردو ترجمہ اور تشریحات کے ساتھ، جلد اول، مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ، صفحہ نمبر 57، پیج 57، ہیڈنگ ہے اسلام، ایمان اور احسان، معارف حدیث۔ اس کی عربی میں 57 پر ہے اور 58 پر اس کا اردو ترجمہ ہے۔ ہم اردو ترجمے کے ساتھ آپ کو پیش کر رہے ہیں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ سے روایت ہے کہ ہم ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ اسی حدیث کی ایک دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت مجلس مبارک میں صحابہ کا ایک مجمع تھا اور حضرت ان سے خطاب فرما رہے تھے۔ فتح کہ اچانک ایک شخص سامنے سے نمودار ہوا جس کے کپڑے نہایت سفید اور بال بہت ہی زیادہ سیاہ تھے، اور اس شخص پر سفر کا کوئی اثر بھی معلوم نہیں ہوتا تھا، جس سے خیال ہوتا تھا کہ یہ کوئی بیرونی شخص نہیں ہے، اور اسی کے ساتھ یہ بات بھی تھی کہ ہم میں سے کوئی اس نو وارد کو پہچانتا نہ تھا، جس سے خیال ہوتا تھا کہ یہ کوئی باہری آدمی ہو۔ تو یہ شخص حاضرین کے حلقہ میں سے گزرتا ہوا آیا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر دو زانوں اس طرح بیٹھ گیا کہ اپنے گھٹنے آن حضرت کے گھٹنوں سے ملا دیے اور اپنے ہاتھ حضور کے رانوں پر رکھ دیے اور کہا، اے محمد، مجھے بتلائیے کہ اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، اسلام یہ ہے، یعنی اس کے ارکان یہ ہیں کہ دل و زبان سے تم یہ شہادت ادا کرو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ، کوئی ذات عبادت و بندگی کے لائق نہیں، اور محمد اس کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور ماہ رمضان کے روزے رکھو، اور اگر حج بیت اللہ کی تم استطاعت رکھتے ہو تو حج کرو۔ اس نووارد سوالی نے آپ کا یہ جواب سن کر کہا، آپ نے سچ کہا۔ راوی حدیث جو یہ بیان کر رہا ہے، حضرت عمر رضی اللہ کہتے ہیں کہ ہم کو اس پر تعجب ہوا کہ یہ شخص پوچھتا بھی ہے اور پھر خود تصدیق و تصویب بھی کرتا ہے۔ اس کے بعد اس شخص نے عرض کیا، اب مجھے بتلائیے کہ ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ کو اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور یوم آخر یعنی روز قیامت کو حق جانو اور حق مانو، اور ہر خیر و شر کی تقدیر کو بھی حق جانو اور حق مانو۔ یہ سن کر بھی اس نے کہا، آپ نے سچ کہا۔ اس کے بعد اس شخص نے عرض کیا، مجھے بتلائیے کہ احسان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، احسان یہ ہے کہ اللہ کی عبادت و بندگی تم اس طرح کرو گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، کیونکہ اگرچہ تم اس کو نہیں دیکھتے ہو پر وہ تو تم کو دیکھتا ہے۔ پھر اس شخص نے عرض کیا، مجھے قیامت کی بابت بتلائیے کہ وہ کب واقع ہوگی؟ آپ نے فرمایا، جس سے یہ سوال کیا جا رہا ہے وہ اس کو سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ پھر اس نے عرض کیا، تو مجھے اس کی کچھ نشانیاں ہی بتلائیے۔ آپ نے فرمایا، اس کی ایک نشانی تو یہ ہے کہ لونڈی اپنی مالکہ اور آقا کو جنے گی، اور دوسری نشانی ایک یہ ہے
کہ تم دیکھو گے کہ جن کے پاؤں میں جوتا اور تن پر کپڑا نہیں ہے وہ اور جو تہی 10 اور بکریاں چرانے والے ہیں وہ بڑی بڑی عمارتیں بنانے لگیں گے اور اس میں ایک دوسرے پر بازی لے جانے کی کوشش کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ کہتے ہیں کہ یہ باتیں کر کے یہ نوارد شخص چلا گیا، پھر مجھے کچھ عرصہ گزر گیا تو حضور نے مجھ سے فرمایا، اے عمر، کیا تمہیں پتہ ہے کہ وہ سوال کرنے والا شخص کون تھا؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جاننے والے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ وہ جبرائیل تھے، تمہاری اس مجلس میں اس لیے آئے تھے کہ تم لوگوں کو تمہارا دین سکھا دیں۔ یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہی واقعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے بھی مروی ہے۔ تشریح: اس حدیث میں سائل کے سوال کا جواب میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 امور کا بیان فرمایا: اسلام، دوسرے ایمان، تیسرے احسان، چوتھے قیامت کے متعلق انتباہ کیا۔ اس کا وقت خاص اللہ کے سوا کسی کے علم میں نہیں، اور 5ویں قیامت سے پہلے ظاہر ہونے والی بعض علامات۔ ان 5 چیزوں کے متعلق جو کچھ اس حدیث میں بیان فرمایا گیا ہے وہ تشریح طلب ہے۔ انشاءاللہ اس کا بقیہ حصہ نیکسٹ ویلاگ میں بیان کیا جائے گا۔ یہ حدیث جو پڑھی ہے، جس کا ترجمہ بھی میں نے کیا ہے، یہ حدیث نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر 57 ہے۔ تو اس سے پہلے ہم نے ایک حدیث بیان کی تھی، تو یہ سلسلہ ہمارا شروع ہو گیا حدیثوں کا۔ اللہ تعالی ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔